اس دین میں کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ انسانوں کو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی قیامت تک، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ تو اس حساب سے بھی یہ دین مکمل ہے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے آج سے 1450 سال پہلے، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ایک جگہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر اس دین کو اتارا، نازل فرمایا۔ اب 1450 سال گزرنے کے بعد وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان کے ایک شہر میں بیٹھ کر ہم آپ اس دین پر ایمان لا رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کا عزم کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنے وقفے میں اتنی دور تک یہ جو اللہ کا نظام ہے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دین پہنچایا، اور اتنے 1500 سالوں سے یہ دین اسی حالت میں بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی فرق کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے چین بنائی ہے، جو پورا سسٹم بنایا ہے دین کے آگے بڑھنے کا، یہ بھی مکمل ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان کی عقل میں کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے اور کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کا جو سب سے بہترین اعلیٰ درجے کا پیمانہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی یہ طے ہو کہ ایک چیز ہم لوگوں نے، دو لوگوں نے بیٹھ کر طے کی، اور اب ہمیں اسے دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہے، تو اس پہنچانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جائیں گے، انسان کی سوچ میں جو سب سے آخری درجے کا طریقہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ نے دین کے پہنچانے کا بنایا ہے۔ اور کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے انسان کی اپنی سوچ میں آخری درجے کا سب سے مضبوط طریقہ جو ہو سکتا ہے، آج کے دور میں لوگوں نے چپ وغیرہ بنا لی ہیں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ اب تو سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1000-2000 سال پہلے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک جتنے انسان آئے ہیں، ان کی آواز، ان کی باتیں یہ اسی فضا میں موجود ہیں، اور ہم ان کو نکال سکتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ جو بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو یہ جو ہمارے بول ہیں یہ ہوا کے ذریعے آپ کے کان تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہماری زبان سے ایک لفظ نکلا، پھر ہوا اس کو لے کر آپ کے کان تک پہنچی، پھر کان میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، پردے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، جس سے یہ آواز اس میں داخل ہوتی ہے، پھر اس کا مطلب ذہن ہمیں بتلاتا ہے، دماغ ہمارا کام کرتا ہے کہ اس آواز کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو انسانوں نے یہ کہا کہ ہم جو بولتے ہیں اور ہوا کے ذریعے ٹریول ہو کر کان تک پہنچتا ہے، تو یہ جو بول دو لوگوں کے بیچ میں جب ہوتا ہے تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ فضا میں ہوتا ہے نا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب تک فضا میں موجود ہے، اور ہم اس کو یعنی ڈیکوڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو کسی چیز کو محفوظ کرنے کا جو آخری درجے کا طریقہ ہو سکتا ہے انسان کی نظر میں، اس سے بھی زیادہ بہترین طریقہ اور سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دین کے محفوظ کرنے کا بنایا ہے۔ اور خود دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر جو دین نازل فرمایا ہے، جس کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ حضور سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے، لیکن کسی نبی کے دین کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، اور بندوں سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ یہ جو سلسلہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے محتاج نہیں تھے، اللہ تعالیٰ خالی ارادہ کر لیتے کہ ہمیں اس دین کو ہر انسان تک پہنچانا ہے، پہنچ جاتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ دارالاسباب کا مطلب اسباب کا گھر، اسباب کی جگہ، اور اسباب کہتے ہیں سبب کی جمع کو۔ کسی چیز کا سبب کیا ہے، وجہ، کوئی بھی چیز دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے نا۔ اب یہاں پہ آپ ایک شیشے کا گلاس رکھ دیں اور وہ گلاس نیچے گر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی وجہ کے وہ گلاس نیچے گر جائے۔ اسی طرح ہر چیز میں آپ لے لیں، مثال لے لیں، حتیٰ کہ ایک پتا بھی اگر ہل رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ ہوا چلی ہے تو اس وجہ سے وہ ہل رہا ہے۔ تو دنیا میں ہر کام کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی وجہ کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے بھی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وجہ کا گھر بنایا ہے، سبب کا، دارالاسباب بنایا ہے۔ ہر چیز یہاں ایک سسٹم سے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا اور دین کو اپنے بندوں تک پہنچانے کا جو سسٹم بنایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو چنا ہے۔ بہت سارے اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر دور میں کچھ لوگوں کو چن لیا ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کا کام ان سے لیں گے اور ان کو ہم یوز کریں گے دوسرے بندوں تک دین پہنچانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ذریعہ بنایا اپنے محبوب تک اپنی بات پہنچانے کا۔ حضرت جبرائیل وحی لے کر حضور کے پاس آیا کرتے تھے۔ کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ خود بخود حضور کے دل میں قرآن کی آیت ڈال دیتے؟ کوئی مشکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو استعمال کیا۔ حالانکہ بہت ساری وحی ایسی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، جو وحی کے الگ الگ طریقے ہیں، اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ لے کر آتا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اربوں لوگوں میں ایک انسان، اب اس ایک حضور انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سب سے کامل، سب سے اچھے انسان ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، آپ سے زیادہ پرفیکٹ کوئی نہیں، لیکن اب اس ایک انسان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں اس میسج کو کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور تمہارے بعد 1000 1500 2000 3000 سال بعد تک جو لوگ آتے رہیں گے ان تک پہنچانا ہے۔ تو اب لاجک کی بیس پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور 2000 سال تک زندہ رہتے، قیامت تک زندہ رہتے اور پوری دنیا کا ٹریول کرتے، ایک ایک آدمی سے ملتے، اس تک اپنی بات پہنچاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بلا لیا۔ آپ ایک مخصوص علاقے میں عرب میں رہے، اس کے علاوہ آپ کہیں گئے نہیں، ہندوستان آپ آئے نہیں، افریقہ آپ گئے نہیں، امریکہ آپ گئے نہیں، یورپ آپ گئے نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے انہی بندوں میں، انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر آپ کے پاس بھیج دیا کہ وہ جا کر آپ سے دین سیکھیں اور پھر دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ انہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے حضور سے دین لیا اور ان کا کام یہ ہے کہ دوسرے بندوں تک پہنچائیں، اب ان پر اعتماد ہونا کہ ہاں یہ جو میسج پہنچائیں گے صحیح پہنچائیں گے، یہ کتنا ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس اعتماد کو ختم کر دیا جائے تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس بات کی ضرورت تھی کہ انہی لوگوں کو یہ دین کی امانت دی جائے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو سچے ہوں، جو امانت دار ہوں، جو ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، جو دنیا سے ڈرنے والے نہ ہوں، جو کسی لالچ میں آنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چنا اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھ دی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ہی تو انسان کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں دے دی کہ اب یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ بدنیتی نہیں کریں گے، یہ کسی سے ڈریں گے نہیں دنیا میں، یہ لالچ میں بکیں گے نہیں، یہ جو دین ان کو محمد رسول اللہ نے دے دیا ہے اب یہ اسی دین کو ایز اٹ از من عن لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام بھی
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب صحابہ کرام بھی دنیا کے ایک ایک کونے میں جاتے اور قیامت تک صحابہ موجود رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 100 سال کے بعد، 125 سال کے بعد صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا، بلکہ اور پہلے صحابہ کا دور ختم ہو گیا، آخری صحابی دنیا سے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ لوگوں کو چنا اور چن کر انہیں صحابہ کے پاس بھیج دیا، صحابہ کرام نے انہیں دین سکھایا، وہ لوگ دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ایک چین ہے، نبی سے صحابہ نے، صحابہ سے ان کے شاگردوں نے، ان سے ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں نے، یہ چین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اب تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس چین میں کسی ایک کڑی کے سلسلے میں بھی اگر بدگمانی پیدا ہو گئی اور اس سے اعتماد ختم ہو گیا، تو جس طرح چین کی ایک کڑی توڑ دو تو پوری چین ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح یہ پوری چین ٹوٹ جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تسبیح ہے، راؤنڈ شیپ میں ہے، سارے دانے ایک دھاگے میں جڑے ہوئے ہیں، ایک چین میں بندھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک طرف سے دھاگا توڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ سارے دانے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ تو یہ جو چین چلی آ رہی ہے، جس جگہ سے آپ نے، جیسے زنجیر دیکھا ہے آپ نے، ایک چین اگر آپ 20 سے کاٹ دیں تو وہ 2 پارٹ میں بٹ جائے گی۔ اسی طرح حضور سے لے کر ہم تک دین پہنچانے والوں کی، نیک بندوں کی جو چین چلی آ رہی ہے، اگر درمیان میں کسی ایک چین کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ وہ امانت دار نہیں تھے، ان کے اندر یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، تو ان کے بعد کی پوری چین ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جب یہ تذکرہ فرمایا کہ تمہیں، یعنی ہم انسانوں کو، ہم عام لوگوں کو کسے فالو کرنا ہے، کس کی بات ماننی ہے، تو جہاں ایک طرف قرآن کا تذکرہ کیا، جہاں ایک طرف نبی کا تذکرہ کیا، جہاں ایک طرف حدیث کا اور سنتوں کا تذکرہ کیا، وہیں دوسری طرف قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کیا، اور خالی صحابہ کا تذکرہ نہیں کیا، صحابہ کے بعد قیامت تک جتنے اللہ کے نیک بندے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن میں، اور ہم سے کہا ہے کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ہمیں ان نیک بندوں کے راستے پر چلاتا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اصل تو عمل ہوگا قرآن، حدیث، سنت پر، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے جو لوگ آئیڈیل اور جو لوگ نمونہ ہوں گے وہ کچھ انسان ہوں گے، صحابہ کی شکل میں، صحابہ کے شاگردوں کی شکل میں، ان کے شاگردوں کی شکل میں، اور قیامت تک جتنے اللہ کے نیک بندے آئیں گے ان کی شکل میں ہمارے پاس ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہر دور میں موجود رہے گا، جن کے راستے پر چل کر ہم قرآن پر عمل کر پائیں گے، جن کے راستے پر چل کر ہم نبی کی احادیث پر عمل کر پائیں گے، جن کے راستے پر چل کر ہم سنت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں، اچھا دیکھیے، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں، واجب پڑھ رہے ہوں، آپ فرض پڑھ رہے ہوں، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں آپ ایک دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ سیدھے راستے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے سیدھے راستے کا کیا مطلب ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہی جو قرآن کا راستہ ہے، وہی جو حدیث کا راستہ ہے، یہی تو کہیں گے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت اور حدیث کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے دعا مانگو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اور آگے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو انعام کس پر فرمایا؟ قرآن پر۔ انعام کس پر فرمایا؟ کچھ لوگوں پر فرمایا نا، وہ لوگ انسان ہوں گے، تو ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ
ٹھیک ہے اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ نبی ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ نبی ہوں گے، وہ صحابہ ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ ہی بتا دیجئے کون کون ہے۔ تو ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگ جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ ہمارے نیک بندے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالی ہم سے یہ دعا منگوا رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ ہمیں صدیقین یعنی سچوں صدیق ایک مقام ہے ان کے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ ہمیں شہیدوں کے راستے پر چلا دیجئے، اور چوتھا کیا؟ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا دیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ نیک بندے نبی کے علاوہ ہوں گے، صدیقین کے علاوہ ہوں گے، شہداء کے علاوہ ہوں گے۔ ان کا تو تذکرہ اللہ نے کر ہی دیا، اب ان الگ سے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ اور لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، وہ بھی انسان ہوں گے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن سے ہم تک دین پہنچ رہا ہے، جو ہمارے دین کے ہر دور میں، آج کے دور میں ہمارے جو بڑے بڑے، ہر عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو ٹاپ کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے کے دور کے اس لیول کے لوگ شامل ہیں، اس سے پہلے کے دور کے اس لیول کے شامل ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور انہی سے محبت اور ان سے عقیدت اور ان کو فالو کرتے ہوئے ہی ہم صحیح دین پر عمل کر پائیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے صرف قرآن کی بات کرنا، صرف حدیث کی بات کرنا، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اپنے نیک بندوں کی، تو اگر کوئی اور ان نیک بندوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے یا ہمارا تعلق ان سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمارا ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوئے جنہوں نے قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر امت کو اللہ کے نیک بندوں سے کاٹنے کی کوشش کی، اور اس وجہ سے کی کہ اس طرح سے لوگوں کو دین سے کاٹنا زیادہ آسان ہے۔ اگر کوئی آپ سے آ کر کہے کہ قرآن پر عمل نہ کرو تو ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہ کرو تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسلمان اس کی بات نہیں مانے گا۔ لیکن یہ قرآن جن راستوں سے ہمیں ملا ہے، یہ حدیث جن راستوں سے ہمیں ملی ہے، ان راستوں کو کاٹ دو اور یہ کہتے رہو کہ قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، تو آدمی کٹ بھی جائے گا اور چوری بھی نہیں پکڑی جائے گی۔ یہ ایک طریقہ دنیا نے اختیار کیا اور الگ الگ طرح کے لوگ پیدا ہوئے۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں، جو ہمارے ہی ملک کا حصہ تھا، کٹ کر الگ ملک بنا، وہاں ایک صاحب ہیں، ان کا یہ نعرہ ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ان کو سوشل میڈیا پہ سنتے ہوں، ان کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں، نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں تو علمی کتابی۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میں بابی، یعنی یہ جتنے ہمارے اللہ کے نیک بندے ہیں، اکابر ہیں، اسلاف ہیں، میں ان کو ماننے والا نہیں ہوں۔ نہ میں وہابی سمجھ ہی گئے آپ، میں تو علمی کتابی، یعنی میں تو ڈائریکٹ قرآن کو مانتا ہوں اور میں ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور یہ بہت منظم طریقے سے، باقاعدہ تیاری کے ساتھ امت کے نوجوانوں کا رشتہ
ان اللہ کے نیک بندوں سے جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم سے منگوائی جا رہی ہے، جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے ٹاپ لیول کے علماء ہیں، بڑے علماء ہیں ہر دور کے، ان سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے اعتماد کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خالی ان سے نہیں، سب سے زیادہ صحابہ کرام کے حوالے سے وہ ہمارے اعتماد کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی ڈائریکٹ یہ انکار کرے کہ صحابہ کی نہ مانو۔ صحابہ کی دین میں جو حیثیت ہے، اگر آپ نے اس حیثیت کو کم کر دیا تو آپ نے امت کو صحابہ سے کاٹ دیا۔ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مانا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی زبان سے تو دعویٰ کرے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کے کسی حکم کو نہ مانے تو بتائیے وہ مسلمان ہوگا؟ وہ قرآن کو ماننے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ ایک آدمی نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، حضور سے محبت کا دعویٰ کرے، اور یہ کلیم کرے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، لیکن حدیث سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو اور وہ اس حکم کا انکار کرے تو وہ حدیث کو ماننے والا کہلائے گا؟ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ کو میں مانتا ہوں، صحابہ کو میں مانتا ہوں، لیکن صحابہ سے دین کا کوئی حکم اگر ثابت ہو رہا ہو اور وہ اس کا انکار کرے تو صحابہ کو ماننے والا کہلائے گا؟ صحابہ کی جو حیثیت دین نے متعین کر دی ہے کہ صحابہ کا درجہ کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، اس سے ان کو نیچے کرنا ہی امت کو صحابہ سے کاٹ دینا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دین میں صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اب قیامت تک آنے والوں کا ایمان تبھی معتبر ہوگا جب وہ صحابہ کی طرح اپنا ایمان بنائیں گے۔ صحابہ کی طرح ایمان بنانے کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ صحابہ کے ایمان کی جو کیفیت تھی وہ ہمیں مل جائے، وہ تو ہمیں نہیں مل سکتی، صحابہ جیسا دل نہیں مل سکتا۔ دوسرے صحابہ جیسے ایمان کا مطلب کہ جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان پر ایمان لانا، تو اس طرح سے ہر مسلمان صحابہ کی طرح ایمان رکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو اور ہدایت والے بننا چاہتے ہو تو اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بناؤ۔ اس سے صحابہ کی حیثیت قرآن نے متعین کر دی ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ صحابہ سے تمہاری کوئی بات میچ کرے گی تبھی اوپر جائے گی، ورنہ وہیں سے ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک جنت میں جانے والا کون سا طبقہ ہوگا؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرے گا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حدیث پر عمل کرے گا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طبقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے مطابق زندگی گزارے گا، جو مجھے اور میرے صحابہ کو فالو کرے گا۔ یہ شریعت نے، اللہ نے، قرآن نے، نبی نے صحابہ کی حیثیت دین میں متعین کر دی ہے۔ اب اس حیثیت کو گھٹانا یہ امت سے صحابہ کو کاٹنا ہے۔ مثلا صحابہ سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو یہ کہنا کہ قرآن میں تو ہے نہیں، حدیث میں تو ہے نہیں، یہ تو صحابہ کی بات ہے، مطلب تم صحابہ کی اہمیت کو گھٹا رہے ہو۔ کیا صحابہ کی بات دین نہیں ہے؟ کیا صحابہ کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ قرآن جب حکم دے رہا ہے تو اب صحابہ کی بات پر عمل کرنا قرآن پر عمل کرنا کہلائے گا، اور صحابہ کی بات کا انکار کرنا قرآن کا انکار کہلائے گا۔ باپ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو یہ میرے دوست ہیں تم ان کا کہنا مانا کرو، اب بیٹا کہہ نہیں میں تو ابا کی مانوں گا ان کی نہیں مانوں گا، تو ان کی بات نہ ماننا بھی تو ابا ہی کا انکار کہلائے گا، اور ان کی فرما برداری بھی تو باپ کی ہی فرما برداری کہلائے گی۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو مانو، صحابہ کو معیار اور نمونہ مانو، صحابہ کی طرح ایمان بناؤ۔ پھر یہ کہنا کہ نہیں ہم قرآن کی مانیں گے صحابہ کی نہیں مانیں گے، تو یہ تو قرآن کا بھی انکار ہو گیا۔
اسی طرح یہ کہنا کہ ہم صرف حدیث کی مانیں گے اور صحابہ کی نہیں مانیں گے، یا حدیث کے مقابلے میں صحابہ کی بات آ گئی تو حدیث کی مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہی کامیاب ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، یہ بھی بتلا دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس راستے سے ہٹو گے تو پھر ان 72 طبقوں میں شمار ہوگے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں یہ تو صحابہ کی بات ہے، حدیث میں تو ہے نہیں، اس کا مطلب تم حدیث کا بھی انکار کر رہے ہو، تم حضور کے حکم کا انکار کر رہے ہو، مطلب تم حضور کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ حدیث کی کتاب کھول کر بیٹھتے ہیں، اور ان سے جو لوگ امپریس ہوتے ہیں، امپریس ہونے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتلا دوں۔ عام لوگوں کے پاس، ہمارے عام مسلمانوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ دین کا علم اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کا علم کسی کہتے ہیں تو کبھی دیوبند ندوہ یا مذاہب چلے جائیے، وہاں جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں ان کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کہتے کسے ہیں۔ ہمیں تو علم کی آئین کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم لوگ تو ان کے سامنے نرے جاہل ہیں۔ یعنی ہم اپنی بات کر رہے ہیں، عام لوگ جنہیں آپ مولانا صاحب کہتے ہیں ہم ان کے سامنے نرے جاہل ہیں، تو عام پبلک کو تو چھوڑیے۔ اب عام پبلک ایسے لوگوں کو سن رہی ہے، وہ حدیث کی کتاب کھول کر ایسے حدیث کی کتاب کھول کر بیٹھے ہیں اور حدیث نمبر بتا رہے ہیں، فلاں کتاب اور حدیث نمبر یہ ہے اور اس میں یہ لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کوئی بھی جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جس نے خود حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، وہ اس سے متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ ان کی خوبی یہ ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا اگر کوئی ان کو پسند کرنے والا ہو، اور میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں یہ بغیر پروف کے، بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جمعہ میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ میں آپ کے پاس ایک ایک بات کا پروف پیش کروں۔ ہم لوگوں کے پاس ان کی پوری ڈاکومنٹری، ان کی پوری بائیوگرافی اور ان کی ایک ایک ویڈیو موجود ہے جہاں پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھے اچھے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، آنکھیں نظریں ملا کے جھوٹ نہیں بول پاتے ہیں۔ یہ صاحب کیمرے میں بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے حدیث کا نام لے کر حدیث کی کتاب بیان کرتے ہیں، حدیث کا نمبر بیان کرتے ہیں اور غلط بیانی کر جاتے ہیں، اپنی بات کو حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد، اس کا حدیث نمبر ہے 25,987 یعنی 25987۔ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور اس حدیث میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کہا کہ تم ظلم کرنے والی ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ اور حضرت علی میں اختلاف ہوا تھا نا، تو اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ کون ہوں گی؟ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گی، اور اسے حدیث کہہ کر بیان کر رہے ہیں جبکہ اس حدیث میں ایسا کچھ کہا ہی نہیں گیا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، جس آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے، جب اس کو یہ بتلایا جائے گا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو ظالم کہا ہے، تو آدمی مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت عائشہ کے بارے میں اس کے کیا تاثرات بنیں گے، کیا سوچ بنے گی؟ لیکن ظاہر سی بات ہے، عربی ہمیں آتی نہیں، اردو پڑھنا نہیں آتی تو عربی ہم کیا پڑھیں گے؟ حدیث کی کتاب ہے عربی میں، تو کون جا رہا ہے دیکھنے کے لیے؟ دھڑلے سے جھوٹ بولو، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جا کر کتاب چیک کرے پھر آ کر گربان پکڑے؟ اسی طرح ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر بات صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، یعنی بالکل صحیح حدیث جو ہے اپنے سند کے اعتبار سے میں اسے بیان کرتا ہوں، اور جبکہ اپنے مطلب کی بات بیان کرنے کے لیے یہ دھڑلے سے ضعیف حدیث بیان کر جاتے ہیں۔ یہ جو حدیث انہوں نے کوٹ کیا حضرت عائشہ کو ظالم کہہ کر، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ یعنی جب ان کے خلاف کوئی بات ملے گی تو کہتے ہیں کہ میں تو بس صرف صحیح حدیث کو مانتا ہوں، اور جب اپنے مطلب کی بات ملتی ہے تو ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ان کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے۔ اچھا، ان کا ایک کام اور ہے، دنیا میں
جتنے بھی برننگ ایشوز ہیں خاص طور پہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ جو بھی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے اس کے بارے میں ضرور ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اپنی مثال بتاؤں۔ جمعہ میں ایک صاحب ملے، کافی پہلے کی بات ہے، تو کہنے لگے کہ میں پہلے فلاں جگہ جمعہ پڑھا کرتا تھا، ایک مرتبہ یہاں جنازے میں آیا تھا تو میں پھر آپ کا بیان سنا تو یہی جمعہ پڑھنے لگا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا یا خود ہی انہوں نے بتلایا کہ اس لیے آپ کا بیان سننے لگا کہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں آپ اس پر بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اگر اس پر بیان کیا جائے تو لوگ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔ یہی کام یہ کرتے ہیں کہ ویورشپ بڑھانے کے لیے، لوگوں کو زیادہ اپنے پاس قریب کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم کو سنیں، تو جو بھی ہاٹ ٹاپک ہے، برننگ ایشوز ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے۔ تو اب ان کی ہم آپ کو بہت زیادہ تفصیل کیا بتائیں، جمعہ میں اتنا وقت تو ہوتا نہیں ہے۔ تو جو بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے جس طرح قرآن، حدیث، صحابہ یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، اسی طرح ہر دور میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، ان کو فالو کرنا اور ان کی بات ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک چین ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ چین جاری رہے گی۔ اگر بیچ میں کسی ایک کڑی کو بھی کمزور کر دیا گیا تو پوری کی پوری چین کمزور ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے، یہ ہمارے علماء جو دین کے ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں، یہ اسی چین کا ایک حصہ ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہمیں اس چین سے کاٹنے کی کوشش کریں، جو ہمیں صحابہ سے کاٹنے کی کوشش کریں، جو ہمیں بزرگان دین سے کاٹنے کی کوشش کریں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے ہمدرد اور ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں، یہ ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلے جان بوجھ کر رہے ہوں یا غلطی سے کر رہے ہوں، لیکن بہرحال کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں میں ایک نام جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے، اور ان کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اصل دین کی بات، حق بات تو میں نے ہی کہی ہے، مجھ سے پہلے کسی نے دین کی بات کہی نہیں، اور میرے علاوہ کوئی حق بات کہتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ان کا دعویٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے کچھ بندوں کو ایسے رکھیں گے جو حق پر رہیں گے، ہر دور میں کچھ لوگ حق پر رہیں گے، پھر وہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر مل جائیں گے۔ تو جناب سے یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اگر آپ سے پہلے کسی نے حق نہیں بتلایا یا آپ کے علاوہ کوئی حق نہیں بتلا رہا ہے، تو یہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں ایک طبقہ حق والوں کا ہوگا، یہ کہاں چلا گیا؟ تو یہ تو آپ حضور کی حدیث کا نام لے کر حدیث کو جھٹلا رہے ہیں، حدیث کی کتاب کھول کر حدیث کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ان کے بارے میں اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر تشریف لائیں۔ آپ کے کانپور میں علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان سے اچھی طریقے سے واقف ہے، جو آپ کو پوری ایک ایک ڈیٹیل بتلا سکتی ہے ان کے بارے میں۔ اور اس بات کا ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز اس فن کے ماہر سے حاصل کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم سرجن کے پاس چپل سلوانے نہیں جائیں گے، جس طرح ہم درزی کے پاس آپریشن کروانے نہیں جائیں گے کہ وہ کپڑا کاٹ رہا ہے تو وہ بدن کو بھی کاٹ دے گا، جس طرح ہم میڈیکل اسٹور والے کے پاس جا کر پرچہ نہیں لکھوائیں گے، پرچہ ڈاکٹر سے لکھوائیں گے، دوا میڈیکل اسٹور سے لیں گے۔ اسی طرح الگ الگ اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، ہڈی کا ڈاکٹر الگ ہے، ہم اس کے پاس ہارٹ کی بیماری لے کر نہیں جائیں گے، ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، اس کے پاس ہم لیور کی بیماری لے کر نہیں جائیں گے۔ تو ہر کام کے لیے الگ الگ لوگ متعین ہیں۔ اسی طرح دین سکھانے کے لیے، دین بتلانے کے لیے علماء ہیں، انجینئر صاحب نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انجینئر صاحب کا کام ہے کہ وہ جا کر بلڈنگ چیک کریں، وہ جا کر پل چیک کریں، روڈ چیک کریں، لوگوں کے اچھے گھر بنانے میں اور اچھی آرکیٹیکٹ بنانے میں، اچھے کنسٹرکشن میں ان کی مدد کریں۔ انجینئر صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کتاب کھول کر لوگوں کو دین کے بارے میں تبصرہ کریں اور رائے بتلائیں۔
یہ کام علماء کے ہر فن ہر کام کے لیے اس کے کچھ خاص لوگ متعین ہوتے ہیں. دین بتلانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے متعین کیا ہے انہیں علماء کہا جاتا ہے. وہ 15 20 سال مدرسوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں، دال روٹی پہ گزارا کرتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف، استاد کی مار برداشت کرتے ہیں. یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد پھر جس طرح سونے کو آگ میں تپا کر پھر بنایا جاتا ہے، اس طرح 15 سال 20 سال جل کر تب کر یہ اس لائق بنتے ہیں کہ اب یہ لوگوں کی دین کے معاملے میں رہنمائی کریں. ایک شخص آتا ہے جس کی لائف کا کچھ پتہ نہیں کہ اس نے دین کہاں سیکھا ہے، کہاں سے ڈگری لی ہے، اور وہ ویڈیو کیمرہ چالو کر کے بیٹھتا ہے اور انہی علماء کو مردے الزام ٹھہرانے اور برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس کو ماننے لگتے ہیں. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. انہی جیسے فتنوں سے واقف کرانے کے لیے اور بچانے کے لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا پچھلے جمعہ کو کہ 3 نومبر اتوار کو پریڈ گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس آرگنائز کی جا رہی ہے جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. اس کانفرنس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو جن سے جانے انجانے میں ہمارے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہم ان کے بارے میں واقف ہو جائیں اور ان سے بچنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں. ایسے ہی ہمارے پاس گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، تھوڑا بہت ایمان جو بچا ہے وہ بھی اگر ان لوگوں کی وجہ سے چھن گیا تب تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے 3 نومبر اتوار کو رات 8 بجے پریڈ گراؤنڈ میں آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام میں پہنچے، اپنے بچوں کو لے کر جائے تاکہ ان کے کانوں میں بھی دین کی بات پہنچے. اور دوسری بات، بس 1 منٹ میں مجھے کہتے ہوئے ذرا تکلف ہوتا ہے، لیکن مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب کہہ دیا کرتے تھے تو تم بھی کہنے میں تکلف نہ کرو. اس طرح کے پروگراموں میں بڑا خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے. کتابیں چھپتی ہیں، اشتہارات چھپتے ہیں، علماء کو بلایا جاتا ہے، ٹینٹ لگتا ہے. 600 علماء کرام تشریف لا رہے ہیں آپ کے پورے یو پی سے جو 2 دن یہیں رہیں گے. ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ساری چیزوں کا انتظام کرنا، تو لاکھوں میں بجٹ ہوتا ہے. یہ پروگرام ہم آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ آ کر پوچھیں کہ مولانا کیا خرچہ آ رہا ہے، ہماری اتنی استطاعت ہے، آپ ہم سے یہ خدمت لے لیجیے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو شرکت بھی کرنا ہے اور اس پروگرام میں ہمیں تعاون بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے ابھی گیٹ کے باہر 2 لوگ، ایک طرف قاری بدرالزماں صاحب اور لوگ ٹوکن وغیرہ لے کر بیٹھے ہوں، تو اپنی استطاعت کے بقدر جتنا کر سکتے ہوں ٹوکن کٹوائیے. اور ابھی جمعہ میں لے کر نہ آئے ہوں تو ان سے کہیے کہ ہم آئیں گے عصر میں یا مغرب میں، تو آپ ہمیں ملیے گا، ہم اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اپنا تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، اس کانفرنس کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے.